ہمارے پاس ایک بڑی زبردست گیسٹ بھی موجود ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تو یہ ہیں ہی, اور بہت چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ سے بہت کچھ اچیو کیا ہے. سائن لینگویج بھی ہے, آکسفورڈ سمر اسکول بھی یہ گئی ہیں, مختلف جو زبانیں ہیں وہ بھی سیکھ رہی ہیں. کورین لینگویج وہ جو آج کل بڑی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے وہ بھی یہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ ساری زبانوں میں اور دنیا میں تیزی سے جو ریس ہے اس میں حصہ لیتے ہوئے آگے جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنی زبان ہے اور اپنی روٹس ہیں ان کو بھی یہ نہیں بھولی ہیں, اور اردو زبان کو انہوں نے جی سی ایس سی میں ایز سبجیکٹ انہوں نے رکھا. اور بہت ہی کم ہم اکثر بچے یہاں پہ برطانیہ میں دیکھتے کہ جن کی پاکستانی روٹس ہیں, یہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ اردو سے جو ایک لگاؤ ہے, شغف ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اردو بولنے والے کم ہیں اور اردو سمجھنے والے اس سے بھی کم ہیں. تو ایسے میں ایک ایسی بچی, میں تو یہ کہوں گی کہ ایسی لڑکی جس نے اردو کو چوز کیا, اس کو تو شاباش ملنی چاہیے. یقینی طور پہ نیلم, اور ان سے ہی بات جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. ادینہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ یہاں پہ آئیں. اور سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو ٹی وی کا ایکسپیرینس, ٹی وی پہ آنے کا, اور جیسے نیلم نے بتایا نا ماشاءاللہ آپ نے تو بہت سارے ایکسپیرینسز کیے ہیں, نئی نئی چیزوں کو سیکھی ہیں, تو یہ بھی چلے ایک نئی چیز جو ہے, لیکن کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے میں ٹی وی پہ آئی ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے, اور مطلب آپ لوگوں سے مل کے, اور جو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, تو تھینک یو فار واچنگ ایز ویل, اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. صحیح. اچھا, یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ان کی گرپ ہے, اور یہ لکھنا بھی چاہتی ہیں, اور شاید ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت جلد جتنی یہ ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کو شاید اسلام چینل انگلش یا اردو یا اور کسی بڑے چینل کی اسکرین پہ بھی دکھیں گی. جس طرح سے یہ بات کرتی ہیں روانی سے. اردو کو آپ نے ایز سبجیکٹ جی سی ایس سی کے لیے چوز کیا, بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں کرتے, خاص طور پہ اس ملک میں. چلیں پاکستان میں شاید کرتے ہوں یا انڈیا میں شاید کچھ اسٹوڈنٹس کرتے ہوں, لیکن یہاں پر اس کو چوز کیا. کتنا مشکل یہ فیصلہ تھا, کتنی اسٹرگلس آئیں, کتنا چیلنجنگ تھا, اور پھر کیا ریزلٹس رہے؟ تو جب میں ادھر آئی لنڈن, تو میرا جو اسکول ہے وہ بہت ڈائیورس ہے, اس میں مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہیں ادھر. تو میں ادھر آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں جو بچے ہیں جو ڈفرینٹ ملک سے آئی ہیں وہ ایک اپنی زبان میں بول رہی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ انگلش بولیں کہ وہ لنڈن میں ہیں, اپنی زبان میں بول رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ میری کچھ دوست ہیں جو پاکستان سے, لیکن وہ انگلش پریفر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم انگلش ہی بولیں گے, ہم اسکول میں انگلش ہی بولیں گے ہم. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مطلب اپنی جو روٹس ہیں ہماری, اس کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے اسکول میں 2% بچے ہیں جو پاکستان سے ہیں, اردو بولتی ہیں. لیکن جو میرا اسکول تھا اس میں صرف میں تھی جس نے جی سی ایس سی لیا تھا پورے اسکول میں, اردو جی سی ایس سی. تو ضرور ہمیں رکھنی چاہیے اپنی یہ جو اردو زبان ہے, اور یہ ایک خوبصورت زبان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں تو عام بات کرتے بھی احمد, ایسا لگتا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے اگر ٹھیک طریقے سے کی جا رہی ہو. اردو میں ہم ادینہ سے تو بات کریں گے, کیونکہ ادینہ نے ماشاءاللہ سے ہمیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید آہستہ آہستہ جو نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں وہ اپنی زبان سے اور اپنی روٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ادینہ آوان ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے شاید ان کی سارے جو خدشات ہیں ان کو دور کر دیا ہے. احمد, آپ کی اردو بہت اچھی ہے, آپ کی شعر و شاعری بھی میں نے سنی ہے, لیکن ٹھیک ہے اب تو آپ ایک اینکر بنے, جرنلزم میں آئے. اسکول میں اردو میں کتنے مارکس آتے تھے اور کیسا تعلق تھا آپ کا؟ اچھا, میرا ویسے یہ ایک دلچسپ آپ نے کویشچن پوچھا. اکثر لوگ نا اردو تو چونکہ ہر فرد جو ہے وہ بولتا ہی ہے پاکستان میں, بچے بھی, لیکن اردو کو تھوڑا سا جب پڑھنے کی بات آتی تھی تو مشکل سمجھا جاتا تھا, اور اس میں بعض اوقات آپ کے انگلش میں نمبر آ جاتے تھے, میتھس میں بہت اچھے آ جاتے تھے, اردو میں جو ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ کم نمبر آ رہے ہیں, لیکن میرے اردو میں شکر ہے اچھے نمبر آ جاتے تھے. ہاں, ایون جو بورڈ کے بھی امتحانات ہوئے ان میں بھی اچھے نمبر آ گئے. اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, ہم نے شاید اس حوالے سے پہلے بھی بات کی, اخبار پڑھتے تھے, اخبار بھی پڑھتا تھا, اور لیکن جب اسکول کے دن تھے نا, اسکول میں بھی شاید اخبار کو ہلکا پھلکا سا دیکھ لیا کرتے تھے, لیکن جو مجھے سب سے اولین اپنے تحائف بھی یاد ہے نا, وہ کتابیں یاد ہیں کہ مجھے والد صاحب کی طرف سے, اور پھر ان کی اپنی ایک لائبریری تھی. تو اس وجہ سے آپ اس کو کہہ لیں کہ پڑھنے کا شوق ہوا, ذخیرہ الفاظ جو تھا وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک دفعہ نا میری اردو کے جو ٹیچر تھے 8th کلاس میں, ان سے تھوڑی سی کوئی
بعض وقت ہوتا ہے نا کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سر نے نمبر ٹھیک نہیں دیے تو آپ اظہار بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک اسائنمنٹ دیا, جو ہوم ورک دیا نا کسی سبجیکٹ کے اوپر کہانی لکھنے کی, اور عموماً ہم وہ جو خلاصے ملتے ہیں اس میں سے دیکھ کے لکھ دیا کرتے تھے. اور اس طرح تو میں نے اس زمانے میں پہلی بار وہ کہانی خود سے لکھی, اور وہ 22 یا 23 پیجز کی لکھ دی. تو وہ پھر خیر وہ سر بھی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے مجھے شاباش دی پوری کلاس میں. تو یہ ایک واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے, جو اردو میں جو دلچسپی پیدا کرنے کا بھی سبب بنا, اور ویسے بھی ایک بڑی اچھی یاد ہے. صحیح. اچھا دینا, آپ یہ بتائیں کہ اب تو اردو میں پہلے کتاب خریدنی پڑتی تھی, جیسے کہ احمد نے بتایا کہ ان کے گھر میں تو ماشاءاللہ سے ایک لائبریری تھی. اب تو ہر چیز آپ کی, ہر کتاب, ہر کانٹینٹ, لٹریچر فون میں, آپ کے لیپ ٹاپ میں ایزیلی ایکسیسیبل, آن لائن. تو آپ کا کس لٹریچر میں انٹرسٹ ہے, شاعری میں انٹرسٹ ہے, کہانیاں لکھنے میں, کچھ لوگ ایسیز لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اردو میں, تو آپ کا کس, میں کہہ سکتی ہوں کہ سب سے زیادہ انٹرسٹ کس میں ہے؟ مجھے کہانیاں لکھنے میں بہت انٹرسٹ ہے, انگلش اور اردو دونوں میں. اور میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بھی رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ, اور اس میں کبھی کبھار کچھ یاد آ جاتا ہے کبھی بھی نا, تو میں لکھ لیتی ہوں سارا کچھ. اور مطلب اس کے لیے آپ کو ووکیبلری کافی اچھی چاہیے ہوتی ہے, تو گوگل سے سرچ کر کے کوئی اچھے ورڈز تو وہ میں لکھ لیتی ہوں. یہ یقینی طور پہ بہت زبردست. اور یہ جو نیلم آپ کو بھی ڈائریز تو مجھے پتا آپ نے بھی لکھی ہیں ایک دور میں, اور یہ جو جیسے ادینہ بتا رہی ہے نا کہ اس پریکٹس سے آپ کی وہ چیز ایک تو ذہن میں رہتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جس طرح سے تحریر ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ اس حوالے سے بتائیں ادینہ کہ کبھی کوئی مشکل لگی اردو, چونکہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایز اے سبجیکٹ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں پھر وہ نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں اس کی تشریح کرنا, پھر جو اس میں درخواست لکھنا, پھر اس میں مکالمے لکھنا, وہ پورا ایک یقینی طور پہ پھر گرامر جو ہے وہ حقیقتاً تھوڑی سی اس کی مشکل ہے بھی. تو آپ کو کوئی چیز اردو میں پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے مشکل لگی؟ جب میں پاکستان میں اسکول جاتی تھی نا, تو ادھر ہمیں تشریح بہت لکھنی ہوتی تھی. تو جو میری ٹیچر تھیں وہ کافی ہماری مدد کرتی تھی, کیونکہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی, کیونکہ اس میں نا مطلب کوئی لٹرل میننگ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کافی مطلب سوچنا پڑتا تھا صحیح طرح. صحیح. تو یہاں پہ جب آپ نے اردو کو سبجیکٹ رکھا تو کوئی ٹیچرز یہاں سے انہوں نے آپ کی ہیلپ کی, یا پاکستان سے کوئی آن لائن ٹیچر تھے, پھر کس طرح سے آپ نے اس کی تیاری کی؟ جی, تو جو میری امی تھیں انہوں نے ایک آن لائن ٹیچر پاکستان میں تھیں, تو انہوں نے میری کافی مدد کی تھی. ہم نے پاس پیپرز ساتھ کیے تھے, اور پھر انہوں نے ووکیبلری بھی اچھی بتا دی تھی, کہ میرا اسپیکنگ ایگزام بھی تھا, تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ نے بیٹھنا کیسے, آپ نے انٹر کیسے ہونا ہے, تو کافی مدد کی. اچھا, مطلب اردو کے لیے کوئی خاص انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا, شاعرانہ انداز سے؟ سب سے پہلے سلام کرنا ہے آپ نے ان کو نا. اچھا, کیا بات ہے. تو ہمیں پلیز, اگر ہمارے ویورز کو ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس اردو رکھنے کا سوچ رہے ہیں, کچھ ٹپس دینا, تو کیسے یہ جو اسپیکنگ کا ایگزام ہے اردو کا, ہم تو بس آئلٹس کا ہی دیتے رہے, اردو کا کیسے دیں گے؟ تو جو اسپیکنگ ایگزام تھا اس میں تو آپ نے سب سے پہلے نوک کرنا ہے, پھر وہ دروازہ کھولیں گے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ السلام علیکم, کیا میں تشریف لا سکتی ہوں؟ تو پھر آپ نے جانا ہے, پھر بیٹھنا ہے, پھر دوبارہ سلام کرنا ہے آپ نے ان کو, اور پھر مطلب آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے, اور مطلب ابھی ایگزام شروع نہیں ہوا, اس سے پہلے آپ نے بس پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے, امپریس کر دینا, امپریس کرنا آپ. اچھا, ایگزام میں سوال کیسے ویسے پوچھے جاتے ہیں؟ اور اس میں نا ایک پورا فارمیٹ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی 4-5 سوال ہوتے ہیں, اور پھر ایک رول پلے ایک ہوتا ہے. تو میرا جو رول پلے تھا کہ میں ایک ہوٹل گئی ہوں, اور وہاں میں نے ایک روم بک کرنا ہے, تو اس کے لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کتنے دن میں نے رہنا ہے ادھر, پھر کتنے میں پیسے دوں گی ان کو, اور کیا کھانا میں چاہتی ہوں. تو مطلب کافی نا آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے ان کو. اور یہ تمہاری جو تمام کنورسیشن ہے یہ آپ نے اردو میں ہی کرنی ہے؟ اردو میں, سارا کچھ اردو میں کہنا ہے. اچھا, تو ہم اردو کا نیلم جب پروگرام بھی کرتے ہیں نا, تو کوشش تو ہوتی ہے کہ کوئی انگلش کا جو لفظ ہے وہ ہم اس میں استعمال نہ کریں, لیکن شاید روزمرہ کی بول چال میں اتنا زیادہ ہو چکا, صرف یہاں نہیں پاکستان میں بھی. تو ادینہ, یہ کچھ مشکل نہیں لگتا کہ اردو بولتے بولتے کبھی ایسا تو نہیں ہوا اچانک سے آپ نے بھی انگلش جو ہے وہ شروع کر دیا؟ آپ نے کہہ دیا میں نے اس میں ایک روم لینا ہے, روم کی کیز مجھے, تو یہ تو سارا ہوا ویسے. میں جب کوئی پچھلے دنوں پاکستان گئی تھی نا, تو میں نے آم مانگنے تھے, میں نے اپنی خالہ سے, میں نے کہا کہ مجھے مینگوز پلیز چاہیے. تو مطلب انگلش نکل جاتی ہے, اور کافی عرصے جب آپ رہتے بھی ہیں ادھر نکل جاتے ہیں. مطلب کوشش آپ کر سکتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی اردو میں بولیں یا بالکل ہی انگلش میں بولیں, آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. اچھا, احمد نے آپ کے لیے نا یہاں پہ بھی ایک رول پلے ڈھونڈ کے نکالا تھا. اچھا احمد, ایک ٹیسٹ تو لینا ایک ٹیسٹ ہمیں لینا چاہیے. آج ہم لائیو موجود ہیں نا, تو اور چونکہ ٹی وی کا سیٹ اپ ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو بڑا اچھا بھی لگا,
اگر آپ ٹی وی کے اوپر آپ کو خبریں پڑھنی پڑے یا چلیں خاص طور پہ اگر موسم کا حال جو ہے وہ بتانا پڑے تو کس طرح سے آپ بتائیں گی؟ ہم نے بہت تھوڑا سا ٹائم دیا تھا ادینہ کو تیاری کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ادینہ نے اتنی سی دیر میں کیسی تیاری کی ہے. جی میں لکھا ہے اپنے ساتھ، میں نے خوشگوار موسم پر لکھا ہے. تو موسم کی ہر کروٹ ایک نئی کہانی سناتی ہے، کبھی بارش کی بوندوں میں، کبھی دھوپ کی کرنوں میں. بارش کی بوندیں زمین کو سیراب کر کے خوشبو بکھیرتی ہیں، اور ہر قطرہ جیسے قدرت کا پیغام ہو کہ زندگی میں تازگی اور نیاپن ہمیشہ موجود ہو. کیا بات ہے احمد، میرے خیال سے کل سے پھر گڈ ایوننگ لنڈن کے بعد جو ہے نا گڈ ایوننگ انگلینڈ کے نام سے شروع کر سکتے ہیں. انہوں نے ادینہ نے صرف اپنا جو خود سے لکھا، یعنی کہ آپ نے انٹرنیٹ سے یا چیٹ جی پی ٹی سے تو مدد تو نہیں لی؟ زبردست، بہت خوبصورت، بہت اچھے الفاظ آپ نے لکھے ہیں. اچھا احمد، ایک اور بھی میرے ذہن میں ہمیشہ سوال آتا ہے، جو بچے یہاں پہ مختلف نیشنالٹیز کے ساتھ، ایتھنیسٹیز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، پھر آبویسلی ماشاء اللہ سے آپ حجاب لیتی ہیں، اور ایک اور بات میں بتانا بھول گئی تھی، ادینہ حفظ بھی کر رہی ہیں. ماشاء اللہ، زبردست، یہ تو تو بہت زبردست. کیسے آپ جو مختلف بچوں کے ذہنوں میں مختلف سوال ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، یا کبھی آپ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا کہ آپ روزے کیوں رکھتی ہیں یا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو پھر کیسے آپ ان سوالوں کے جواب دیتی ہیں؟ ایک 16 ایئر اولڈ کیسے ڈیل کرتی ہیں ان سوالوں سے؟ جیسے میری ایک دوست ہے اور وہ کرسچن ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کے ریلیجن میں بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے نا. یہ مجھے وہ کہتی ہے، تو کہتی کہ آپ کو کیسے پتا نا کہ آپ نے کرنا ہے. لیکن کہتی کہ کرسچینٹی میں ہمارے اس میں کوئی نہیں کرتا، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے، تو آپ کیوں کرتی؟ مطلب کافی اس نے مسلمان دیکھے ہیں، کافی حجاب کرتی ہیں، سارا کچھ. تو میں کہا سب سے پہلے تھی کہ یہ ہماری جو قرآن ہے، جو ہولی بک ہے ہماری، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک آرڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں اس کو مطلب قبول کرنا چاہیے، اس کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ریلیجن ہے، تو اس کو ہم آبویسلی ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے اس کو. اور اگر کافی مطلب مختلف سوال ہوتے ہیں تو وہ قرآن سے اگر میں کبھی چیک کر لیتی ہوں گوگل سے، کوئی حدیث، کوئی ایویڈنس ہو ان کے لیے نا، اگر میں ان کو دے سکوں تو وہ بھی میں چیک کر کے ان کو. چلیے، یہ بڑا اچھا انوائرمنٹ رہتا ہے کہ اب وہ آپ کو آپ کے ریلیجن، اپنے ریلیجن کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، آپ ان کو اپنے ریلیجن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یقینی طور پہ. اچھا بہت ادینہ، جو بعض اوقات چونکہ پاکستان میں آپ نے اچھا وقت گزارا، ایک ٹائم وہاں پہ بھی گزارا، تو پاکستان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں نا وہی تصویر ہوتی ہے جو میڈیا کے ذریعے سے ان کے ذہن میں کسی مووی میں پاکستان کا نام آ گیا تو وہ جانتے ہیں اچھا جی پاکستان اس طرح کا ہے. اور عموماً جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو نیگیٹو ہی اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کبھی کچھ جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ جاننا چاہا، یا پاکستان کے حوالے سے آپ نے ان کو بتایا، اور ان کا ریئیکشن کیسا تھا جب وہ جانتے تھے کہ اچھا پاکستان تو پاکستان ہے؟ ہاں مطلب جیسے کافی جو میری دوست ہیں ان کو لگتا ہے کہ پاکستان بہت ڈل ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے اس میں، سارا کچھ. میں نے ان کو تصویریں دکھائی، میں نے ان کو اسلام آباد کی دکھائی، وہ فیری میڈوز ہے ادھر جگہ، اس کی میں دکھائی ان کو تصویریں. میں نے کہا وہاں کے آم کھاؤ، بہت مزے کے آم ہوتے ہیں وہاں کے. میں نے وہ کافی چیزیں مطلب بتائی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ مطلب جو فٹ بال جو ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سیالکوٹ میں نے ان کو اچھی چیزیں بھی بتائی ہوئی ہیں، کیونکہ میڈیا میں عام طور پر تو نیگیٹو اوبویسلی دکھایا جاتا ہے نا. تو ان کو بھی خود ریسرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپینینس، جب اوپینینس فارم ہوتے ہیں نا تو وہ آپ ریسرچ کر کے آپ اوپینینس فارم کرتے ہیں اپنے. تو میں نے ان کو بتائی نہیں. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں، کہ اکثر بچے جب اوبویسلی جو مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں وہ ان اپنے عقائد کو ویلیو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ڈائیورس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو دوست ہیں وہ ڈفرینٹ ریلیجن کے ہوتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنے عقائد کو کیا فالو کرنا اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ مشکل ہے ایک ڈائیورس انوائرمنٹ میں. آپ یقیناً گیدرنگس میں بھی جاتی ہوں گی بچوں کے ساتھ، بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز ہیں یہ وہ، تو اس میں اوبویسلی آپ لوگوں کے اوپر تو ابھی آپ لوگوں کی ایج ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی وہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو جو آپ کے عقائد کے مطابق نہ ہو، لیکن کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بتاتے کہ اپنی شناخت لے کر آپ جائیں وہاں پر؟
جیسے میں پچھلے دنوں سمر اسکول گئی تھی آکسفورڈ میں, تو ادھر نا بہت کم مسلمان تھے, ادھر نان مسلم زیادہ تھے, لیکن مجھے کوئی ادھر اسلاموفوبیا نہ ریسزم ادھر میں نے کوئی فیس نہیں کیا ادھر, اور سارے مطلب ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے تھے اور وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہاں مطلب یہ ہے یہ وہ ہے, ایکسیپٹ کر رہے تھے وہ. تو مطلب اور یہ بھی کہ جو آپ کی سپورٹ ہوتی ہے فیملی سے نا, تو اس سے بھی آپ کو کافی مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی کچھ کہہ رہے برا مجھے نا, تو یہ اس کا اوپینین ہے, یہ ایک فیکٹ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا. تو مطلب آپ اوبیسلی اپنے آپ کو بھی اسلام کی باؤنڈریز میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں, آپ جسٹ اپنے آپ کو ایسا کریں کہ آپ اسلام کی باؤنڈریز میں ہوں, لیکن آپ بات چیت کریں دوسروں سے, مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات چیت کریں دوسروں سے لیکن اسلام کی باؤنڈریز میں یقینی طور پہ انٹریکشن کرو. یہی اس سوسائٹی کی خوبصورتی بھی ہے کہ ہمیں ہر کلچرل جو کلچر سے تعلق رکھنے والے افراد, مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد یا مختلف زبانیں بولنے والے افراد ملتے ہیں اور ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. اچھا دینا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ آکسفورڈ جو سمر اسکول ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جانے کا موقع ملا, تو کچھ اس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کتنے دن کا تھا, کیا کیا وہاں پہ, کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے نئی جو ہیں وہ وہاں سے سیکھیں؟ یہ تھا کہ وہ 4 دن کا تھا اور 3 راتیں تھیں ادھر نا, اور ادھر ہم نے مطلب بہت کچھ کیا ہے ہم نے ادھر. ہم صبح نکلتے تھے کوئی 8 بجے اور پھر رات کو واپس 10:30 بجے آتے تھے سارا کچھ نا. تو ادھر ہم نے اور کالجز بھی دیکھے تھے ادھر کے, پھر ادھر ان کا ایک فارمل ڈنر تھا تو ادھر بھی ہم گئے تھے اور وہ کافی اچھا تھا, اور انہوں نے سارا کچھ حلال رکھا ہوا تھا, کھانا سارا کچھ تھا نا, باربیکیو تھا ادھر وہ بھی حلال تھا سارا کچھ. جی پھر ادھر انہوں نے ہمیں لیکچرز دیے کہ یونیورسٹی میں آپ کی کیسی لائف ہوگی, ادھر آپ دوست بھی بنائیں گے دوسروں سے, پھر آپ ادھر کیا پڑھیں گے, تو وہ کافی مطلب انہوں نے ڈیٹیلڈ ایک بتایا تھا. اور ادھر ایک پروفیسر آئی تھیں, ان کا نام سو بلیک ہے, تو وہ آئی تھیں ادھر اور انہوں نے لیکچر دیا تھا ہمیں, اور اس میں انہوں نے مطلب یہ لا اور کورٹ کے بارے میں بتایا تھا. صحیح. اچھا ادینہ, ایک تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کے فیوچر پلانس پوچھیں, پاکستان جب آپ جاتی ہیں, اوبویسلی اب تو آپ اردو میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے, تو پاکستانی جو ڈرامے ہیں یا پاکستانی کتابیں ہیں, لٹریچر ہے, اس کو اپنے لائک پڑھائی کے علاوہ بھی ایکسپلور کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی کوئی پولیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی سپورٹس میں کس حد تک انٹرسٹ لیتی ہیں؟ جی مجھے کافی انٹرسٹ ہے, میں فالو بھی کرتی ہوں ان کو, سارے اکاؤنٹس جو ہیں ادھر کے, اور ادھر کے ڈراماز میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور ادھر کی مطلب جو پولیٹکس ہے سارا کو, جس کا بھی مطلب نیوز پہ سارا کچھ میں دیکھتی ہوں اس کو, اور میرے جو فیملی وہ بھی کافی اس میں انٹرسٹڈ ہے نا, تو ان سے بھی مجھے کافی پتہ چل جاتا ہے. اور ہمیں مطلب رکھنا بھی چاہیے یہ شوق, کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اور ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. یقینی طور پہ. اور اچھا ادینہ, جیسے ابھی نیلم پوچھ رہی تھی نا کہ کوئی فارغ وقت میں آپ کو کرنے میں کیا پسند ہے, کچھ اسی طرح سے کتابیں پڑھنا پسند ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ ڈراماز بھی دیکھتی ہیں, وہ زیادہ جو وقت ہے, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا پیرنٹس کو جو باقی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ فارغ وقت میں اگر بچہ اپنی پسند کا کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ہیلپ فل ہی ہے. ہاں جی, جیسے میں فارغ وقت میں ڈرائنگ کر لیتی ہوں, میں بہت شوق سے ڈرائنگ کرتی ہوں میں, اور فلمس بھی دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھار, مطلب یہی نہیں کہ صرف پاکستان, میں کورین ڈراماز بھی دیکھ لیتی ہوں, اور میں امریکن جو ہے وہ بھی دیکھ لیتی ہوں, اور وہ کافی مزے کے ہوتے ہیں, مطلب آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اس سے نا, اور اس سے مطلب آپ پاکستانی ڈرامے دیکھیں گے آپ کی جو اردو ہوگی اس میں اور اضافہ ہوگا, انگلش دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کی اور اضافہ ہوگا, اور کورین دیکھیں گے اس میں بھی ہوگا, کیونکہ مجھے کورین سیکھنے کا شوق ڈراموں سے ہی ہوا تھا ادھر کا, اور مجھے شوق بھی ہے مطلب وہاں جانے کا. صحیح. اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کو ایک تو پاکستان میں آپ رہی ہیں, پھر یہاں آپ نے ایکسپلور کیا, آپ کی فیوریٹ کنٹری کون سی ہے, یہ سٹی کون سی ہے کہ آپ جیسے کہیں اپنے ویکیشن کے لیے جانا ہے تو کس کو پریفر کریں گی؟ پاکستان اور نہیں دونوں کا بتا دیں, یہاں اس کے علاوہ بھی بتا دیں. بالکل, میں جاؤں گی ساؤتھ کوریا. وہاں جاؤں گی میں, وہاں کا مجھے نا کلچر کا کافی پتہ ہے ادھر کا, مطلب ان کے جو کھانے ہیں, ان کے ٹریڈیشنز ہیں, ان کے جو کپڑے ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اور ان کی نا جو ہسٹری نہیں ہے اس کا بھی مجھے کافی پتہ ہے. کیا بات ہے. ساؤتھ کوریا جانا ہو تو میرے خیال سے ادینہ سے ہم رابطہ کریں, کہ ادینہ نے ویسے مجھے ایک ساؤتھ کورین ڈرامہ بتایا جو کہ میں جا کے دیکھوں گی. ادینہ اب ہمیں بتائیں اپنے کچھ فیوچر پلانس کے بارے میں, کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اردو کو آپ نے اپنے دل کے قریب رکھا ہے, اردو سیکھ بھی رہی ہیں,
لیکن فیوچر میں ادینہ کس طرح سے آپ کا جیسے پیشنیٹ بھی ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا آپ کے فیوچر پلانس ہیں؟ یہ ہے میرا کہ سب سے پہلے تو میں نے GCSEs اپنے ختم کر لیے ہیں اور اب میں A لیول میں جا رہی ہوں. تو اس میں مطلب آپ نے کافی اس میں آپشنس تھیں, کافی پروفیشنز میں دماغ میں تھے, لیکن مجھے میڈیسن کرنے کا بہت شوق ہے. اور پھر میں نے سوچا تھا کہ ایک مطلب کلینک کھولوں گی پاکستان میں, اور ادھر بھی میرا شوق ہے پاکستان اور انگلینڈ دونوں میں ہو, اور مطلب جو فری میں ہو. کیا بات ہے کہ مطلب اتنی کوئی پرائس نہ ہو اس کی, تاکہ ہر قسم کے لوگ آ جائیں, غریب ہو یا امیر ہو. تو وہ کروں گی. اور سبجیکٹس میں بایولوجی, کیمسٹری, جغرافی یا فزکس, کیونکہ جغرافی کا مجھے شوق ہے. جغرافی میں سے کیونکہ مجھے شوق ہے اس کا کافی نا, ہیومن جغرافی, تو وہ ملکوں کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں وہ جاننے کا شوق ہے. جی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ادینہ آپ سے بات کر کے بھی. اچھا, یہ اتنا سارا کچھ آپ نے کیا, جیسے آپ نے بتایا نا آکسفورڈ کا جو آپ نے سمر کیمپ ہے وہ بھی اٹینڈ کیا, اس کے علاوہ روٹین میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اور بہت زبردست ہیں, ان ساری چیزوں سے انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو فیملی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے بتائیے گا کتنی رہتی ہے ان تمام ایکٹیویٹیز میں؟ کوئی امی ہر وقت یہ تو نہیں کہتی رہتی کہ یہ کیا کر رہی ہے تم, پڑھنا چاہیے, تمہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں, میری جو فیملی ہے ادھر لنڈن میں اور پاکستان میں, وہ دونوں بہت سپورٹیو ہیں میرے نا. کہتے ہیں کہ مطلب جو مجھے شوق ہے جس چیز کا وہ کروں. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میڈیسن کرو یا یہ کرو وہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ جس کا شوق ہے, کیونکہ اس میں ہی آپ مطلب سکسیزفل ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کو شوق ہو نا. تو کافی سپورٹیو ہیں وہ. جب میں ادھر نئی آئی بھی تھی, نیو تھی, مجھے کچھ پتہ تو نہیں تھا اتنا لنڈن کا, تو اس میں انہوں نے کافی میری مدد کی تھی, تسلی دی تھی انہوں نے مجھے کہ مطلب اچھے دوست بن جائیں گے, اور دعائیں بہت دی تھی انہوں نے, تو وہ اچھا تھا. چلیں, بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا.